تسلسل اثر و رسوخ اور گہرے روابط نے 56 برس کے مجتبی خامنہ کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں وہ قیادت کے منصب پر فائز نظر آتے ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ان کے والد آیت اللہ علی خامنہ اس جنگ کے آغاز ہی میں قتل کر دیے گئے۔ سن 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد اب ایران ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے جہاں تیسرا رہبر اس منصب پر فائز ہوا ہے اور ملک کو اپنی بقا کی ایک فیصلہ کن جنگ کا سامنا ہے۔ ایران میں عوام بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے، اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ مجلس خبرگان کے فیصلے کا جشن منایا گیا جس نے مجتبی خامنہ کو رہبر منتخب کیا۔ تمام سیکیورٹی فورسز نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنے خون کے آخری قطرے تک نئی سپہ سالار کے ساتھ کڑی رہیں گے۔ سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والے مناظر میں وہ لمحہ بھی دکھایا گیا جب ان کے نام سے داغے گئے پہلے میزائل پر یہ الفاظ درج تھے: حاضر ہے سید مجتبی۔ مجتبی خامنہ دہائیوں تک اپنے والد کے سائے میں کام کرتے رہے اور ریاستی نظام اس کے اندرونی ڈھانچے اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کی حکمت عملی کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ پاسداران انقلاب بھی ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں۔ وہ ہائی اسکول کے فوراً بعد اس فورس میں شامل ہوئے اور بعد ازاں قم کا رخ کیا جو شیعہ اسلامی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز مانا جاتا ہے۔ پاسداران انقلاب جو 1979 کے انقلاب کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی تھی، آج ایک کثیر سطح سیکیورٹی نظام اور وسیع معاشی طاقت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کم عمری ہی سے مجتبی خامنہ کو انہی حلقوں کی حمایت حاصل رہی۔ اس جنگ نے ان سے بہت کچھ چھین لیا۔ ایک اسرائیلی حملے میں نہ صرف ان کے والد بلکہ ان کی والدہ، اہلیہ اور ایک بیٹا بھی جان کی بازی ہار گئے۔ اطلاعات کے مطابق وہ خود بھی اس حملے میں زخمی ہوئے، مگر اس کے بعد نہ ان کی کوئی واضح جھلک سامنے آئی اور نہ ہی تفصیلات منظر عام پر آ سکی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے والد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود مجتبی خامنہ کو جانشینی کی فہرست سے نکال دیا تھا تاکہ 1979 کے انقلاب کے بعد ختم کیے گئے موروثی نظام کی واپسی سے بچا جا سکے۔